صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی یزید کے دربار میں تشریف آوری کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے بڑا دلسوز ایک منظرنامہ ہے۔ باتی ناظرین کرام کے مارکہ کربلا اور واقع شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تاریخ کا ایسا دلسوز و جاں گداز باب ہے جس کے بیان سے یقیناً ہر مسلمان کا دل پگھلنے لگتا ہے کہ آج بھی جبکہ اس واقعے کو تقریباً 1400 برس ہو چکے ہیں، یعنی 14 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر جب بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مصائب و آلام اور باطل پرستوں کی جانب سے ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور کربلاؤں پر کربلائیں ڈھانے جانے کا ناظرین جب ذکر ہوتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے، اور دلوں میں رنج و غم اور کرب و علم کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، زبان اس کیفیت کو کما حق کو بیان کرنے سے عاجز بھی اور قاصر بھی ہے۔ خدا جانے کیا کیا اسرار و رموز شہادت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں پوشیدہ تھے، اور کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں اس شہادت سے وابستہ تھیں کہ جس کا ادراک یقیناً کرنا ناممکن ہے، مگر حق تعالیٰ کو اس کا ظاہر اہتمام منظور تھا، اسی لیے اس کے وقوع سے صدیوں پہلے اس کے چرچے عام ہو گئے تھے۔ چنانچہ اسی قیامت خیز منظرنامے کو البدایہ و نہایہ میں نقل کیا کہ لوگوں کا ایک لشکر جنگ کے سلسلے میں روم کی طرف گیا، اور وہاں انہوں نے کنیسہ یعنی گرجا گھر دیکھا جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ کیا وہ قوم جس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے یہ امید رکھتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت بھی کریں گے؟ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے بتایا یہ شعر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، کیا کربناک، دردناک اور قیامت خیز منظر ہوگا جب شہدائے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے سرحائے مبارک نیزوں پر رکھ کر اور اسیران اہل بیت اطہار علیہم السلام کو قیدی بنا کر یزیدی کوفے کی جانب روانہ ہوئے ہوں گے۔ کوفے کی جانب تو کیا، دراصل اپنی بربادی کی جانب روانہ ہوئے ہوں گے، اور یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہوگا، یعنی دشمن کی نفرت کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہ ہوئی، لہٰذا کیسا دل چیر دینے والا منظر ہوگا کہ جب شہداء کرام کے سرحائے مقدس اور اسیران اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شام کی جانب روانہ کیا ہوگا، اور کیا دل خراش منظر ہوگا جب اپنوں کی جدائی کا کرب اور اسیری کی حالت میں سفر کی صحبتیں برداشت کرنی ہوں گی۔ یکم سفر المظفر ہے ناظرین، اور 61 ہجری ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ قافلہ دمشق کے بازاروں سے ہوتا ہوا یزید ملعون کے دربار میں پہنچا ہوگا۔ ایسا تھکا دینے والا، اذیت ناک اور قیامت خیز سفر جس کی صحبتیں بیان کرنا زبان کے احاطے سے باہر ہے ناظرین، جس کی تکلیفوں کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی تو کم از کم بات نہیں ہے، یعنی جس کی اذیتوں کا اظہار کرنا
کسی فہم و ادراک کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آقا اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر قدمین شریفین کو متورم کر لیا کرتے تھے، جسم اتھر پر پتھر کھا لیا کرتے تھے، جن کے جسم اتھر کو زخمی کیا جاتا تھا، آج انہی کی آل پاک کے وجود کو رسیوں میں باندھ کر دمشق کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ قیامت تھی جو کربلا میں گزری، کوفے کے بازاروں میں گزری، ابن زیاد کے دربار میں گزری، اور ایک قیامت یہ ہے جو دمشق کے بازاروں سے گزر رہی ہے، جو یزید کے دربار میں مکمل طور پہ اس انداز سے گزر رہی ہے کہ قیامت صغریٰ بپا کر رہی ہے۔ پھر تاریخ نے وہ اذیتناک منظر بھی ناظرین اپنے سینے پر بوجھ سمجھ کے محفوظ کر لیا جب یزید ملعون نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی کو آپ علیہ السلام کے دندان مبارک پر لگا کر غرور و تکبر کا اظہار کرتا رہا، اور امام زین العابدین امام علیہ السلام کو مال و متاع کی لالچ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ بس وہاں حیدری جلال پکار اٹھا، یزید کے چہرے سے مکر کا نقاب نوچ ڈالا کہ میں تیری دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ پھر دمشق کی جامع مسجد میں خطبے کے ذریعے جلال حیدری میں آواز گونجی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی اور یزید کی موجودگی میں اس کے مظالم بیان کیے تو مسجد کے نمازیوں میں کوہرام مچ گیا۔ پھر ثانیہ زہرا خطیب منبر سلونی کی دختر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یزید کے دربار میں لہجہ حیدری میں خطاب کر کے ایسا خطبہ دیا کہ یزیدیوں کے در و دیوار کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا، اور یقیناً اس کا وہ جو مکر تھا اس کو رہتی دنیا تک ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ بس یہ بتلا دیا صاحب کہ یزید تخت نشین ہو کر بھی نامراد ٹھہرا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو کر بھی بامراد ہو گئے کہ 2 دن کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواہ بزرگ شناخواہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے پروفیسر صاحب۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ ظاہر ہے کوفے سے اب دمشق کی طرف روانہ ہو رہا ہے، بڑا ہی دلسوز منظرنامہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کی تھوڑا سا آپ منظر کشی کیجئے، کن کن مراحل سے گزرا، کن کن منازل سے گزرا، کیا کیا ستم ہوئے، پھر ایک جو خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سر اقدس کی جو کرامات ہیں، کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ انسان جب تصور کرتا ہے آج کے دن میں رونما ہونے والے اس لمحے کا تو جگر پاش پاش ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کہ کس طرح ان 2 گروہوں کا ذکر زبان پر لائے۔ اللہ ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفاسکم کے ذریعے نفیس ترین انسان تاریخی کی جماعت قرار دے رہا ہے۔ اللہ انہیں پاکیزہ ترین آیہ تطہیر کے ذریعے قرار دے رہا ہے، اور دوسری طرف انسان نما جانور بلکہ بدترین جانور جنہیں قرآن اولئک کالانعام بل ہم اضل کہہ کر کہ جانوروں میں بھی جو بدترین جانور ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اللہ اب اس انداز سے کہ دمشق کو بھیجنا ہے، کربلا واقع ہوئی، اتنے زبردست واقعات رونما ہونے کے بعد اب یزید سے انعام لینا ہے، اس کو خوش کرنا ہے کہ ہم نے تیرے حکم پر کیسے عمل کیا۔ سر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ اور علماء نے لکھا کہ قبیلہ بنو حوازن کو 22 سر دیے گئے، اللہ ابن اشعث کو 12 سر ملے، بنو اسد کو 6 سر دیے گئے، بنی تمیم کو اور 14 سر دے کر باقی دوسرے لوگوں کے ذریعے شمر، زہر بن قیس، طارق بن موقع، ان لوگوں کو یہ قافلہ دے کر اس انداز میں کہ کیا کسی نے خوب کہا کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے
جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم نبوی کی وہ مخدومہ کائنات کی صاحبزادیاں جن کو جبریل بھی بغیر اجازت کے جن کے ہاں داخل نہ ہوں، ان کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کرنا، ان کو رسیوں میں جکڑنا، اور امام زین العابدین کو پا بجولا کرنا، ان کے ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھ دینا، اور اس انداز سے اس قافلے کو اتنے لمبے سفر پر، جس کو بعض نے کہا کہ 923 کلومیٹر کا سفر، بعض نے 1119 بتایا، 1190 بتایا، بعض نے 1333 کلو سفر بتایا، اتنے لمبے سفر پر اس انداز میں تیار کر کے جب بھیجا جا رہا ہے تو اس پر کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور ایمان کی حقیقت جاننے والے پر کیا گزری ہو۔ اللہ اکبر۔ قطع کلام کی معذرت عام آدمی کو سمجھانے کے لیے 1133 کلومیٹر جو آپ بتا رہے ہیں نا، 1200 کچھ کلومیٹر جو ہے کراچی سے لے کے لاہور تک کا سفر بنتا ہے۔ مطلب لوگوں کو تاکہ آسانی سے سمجھ آئے کہ اگر آپ ایک گاڑی کو 120 کی رفتار پہ لے کے چلتے ہیں اور کنٹینیوسلی ٹریول کرتے ہیں تو 12 سے 15 گھنٹے آپ کو کراچی سے لاہور پہنچنے میں لگتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے وہ اونٹوں کا سفر، اور اس زمانے میں کتنا اور بندھے ہوئے لوگ، کیا اذیت ہوگی اس یہ سفر 19 محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے اور 1 صفر تک، اور یہ 12-13 دن جو ہیں جس اذیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک گزری ہوگی، اس کا تصور روح پر کپ کپی طاری کر دیتا۔ اللہ اللہ۔ اب اس اثناء میں جب ہم امام ہمام، گوشہ جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ کے نور نظر، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، ان کے سر مبارک کی جو کرامات ہیں، ان کا ظہور تو کوفہ سے شروع ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ سر ابن زیاد نے خولی کے سپرد کیا کہ تم نے یہ پہنچانا ہے، اور اس نے یہ سر لا کر، اس کی پہلی کرامت دیکھیے کہ اس نے ایک تندور میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی اہل بیت کی محبت تھی، اس نے کہا کہ خولی یہ سر کن کا ہے؟ کہنے لگا بعد میں بتاؤں گا، یہ یزید کا باغی ہے معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس خولی کی بیوی نے دیکھا کہ تندور سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کر جب اس منظر کو دیکھا اور اس نے پہچان لیا، کیونکہ وہ مل چکی تھی، صحیح، اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ اب جب خولی آیا، اس کے آنے سے پہلے ہی وہ تیار بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ بدبخت تو کہتا تھا کہ یزید کا باغی، کیا امام حسین یزید کے باغی ہیں؟ تیرے جیسے خبیث انسان کے پاس میرا رہنا ناممکن ہے، تو جان تیرا کام میں تو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس خاتون کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد جب ان سروں کو لے کر معاذ اللہ دمشق کی طرف سفر ہوا ہے تو راستے میں نصیبین کے مقام پر، کنسرین کے مقام پر، موصل کے مقام پر، معمورہ کے مقام پر جو کرامات ظاہر ہوئیں، ان کو اختصار کے ساتھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس کی بھی نیک نیتی کے ساتھ غیر مسلم کی نظر اس سر اقدس پر پڑی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھا گیا جس پر خون کا ایک قطرہ گرا، اور وہ خون کا قطرہ اس وقت سے لے کر عبد الملک کے زمانے تک محرم الحرام کی آمد پر تر و تازہ ہو جایا کرتا۔ اللہ اللہ۔ اس طرح سے ان مبارک سروں کو ان حریم نبوی کے ساتھ دمشق کی طرف بھیجا۔ علامہ صاحب، اس میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، آپ چاہیں تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا نظر فرمائیے گا۔ جو کنیسہ کا واقعہ ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سر اقدس لے جایا جا رہا تھا تو باقاعدہ ایک جگہ گرجا گھر پہ جہاں پڑا ہوا تھا، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کرنے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہ ملی اور دل نہ بدلے، جبکہ وجود اطہر کو پورا دیکھا۔ اور وہی بات ہے جس کے دل کو اللہ بدلنا چاہے وہ سر اقدس کو جو ہے ویسے ہی دیکھ کے ایمان لے آتا ہے۔ تو ایک تو وہ، دوسرا یزید کا اپنے دربار میں سر عام، ظاہر ہے یہ ایک ایسا مکر ہے جس کو لے کر آج بھی لوگ جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں کہ جی یزید تو مطلب ننھا کاکا تھا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ سر عام مطلب جو ہے اس نے اعلان بھی کیا کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تو وہ ذرا بتائیے۔ دوسرا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے جو گستاخی اس نے کی، اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اس سر دربار اس وقت جو ہے حب اہل بیت کا مظاہرہ کیا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسری تمام اقوام اور قبائل پر تفوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہونے کی وجہ سے عطا کیا ہے، تو اسی طرح ان کے اندر جو ابتلاء و آزمائش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے زیادہ لی، چونکہ اجر ان کو زیادہ عطا کرنا۔ بے شک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کے لیے ہجرت کا سلسلہ رہا، تنگی میں، مشکل میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے جو مردان تھے ان کو کربلا کے اندر جو شہید کیا گیا، تو ایک وہ بڑا اجر تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کو حضور ابنی کہا کرتے تھے اور ان کی آگے والی اولاد پاک وہ کہیں محروم نہ ہو جائے، وہ بھی ان کو دیا۔ اور اگر اس سفر کو میں ہجرت کا نام دے دوں جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک ہوا، ہجرت تو اگرچہ اچھی جگہ کی پناہ کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ سفر ہجرت ہی قرار پاتا ہے چونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اذیت دینے کے لیے یہ چلایا پھرایا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے ان کا یہ سفر بھی ویسے بھی لمحہ بلمحہ لیکن ہجرت کی برکت سے اور نور علی نور بنتا چلا گیا۔ سر اقدس کی سب سے بڑی جو آپ نے کرامت کی طرف اشارہ فرمایا، میں اس سے بھی اگر بڑی بات عام لوگوں کی سینس کے لیے کہہ دوں تو وہ زیادہ توجہ ہو جانی چاہیے کہ ابھی قبلہ نے جو ارشاد فرمایا کہ یکم سفر کو ان کی دمشق کے اندر آمد ہوئی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 محرم الحرام شریف کو آپ کا سر اقدس جسم سے جدا ہوا، 20 دن گزر گئے، ابھی تک بھی اس جسم کے سر کی جو جدائی ہے اس پہ کوئی بھی تغیر اور کوئی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح تر و تازہ نظر آ رہا۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی ان کی کرامت تھی جو ہر ایک کو نظر آ رہی۔ نور تو وہاں پہ کچھ مخصوص لوگوں کو نظر آیا جنہوں نے دیکھا، اہل دل جو تھے ان کو نظر آیا، لیکن یہ سر کا درست رہنا تو ہر ایک کو نظر آ رہا، اور اسی لیے تو تشت کے اندر رکھ کے پیش کیا گیا، حالانکہ مرے ہوئے کے جسم کی حالت ٹھیک دوسرے تیسرے دن بدلنا شروع ہو جاتی ایسا ہی، لیکن ان کے جسم کا سلامت رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کی امانات کے امین تھے، تو حضور نے جو فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو حضور علیہ السلام کے جو انبیاء کے جسم زمین پر حرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نور آگے منتقل کیا ہے وہ ان کی آل کے اوپر بھی تغیرات زمانہ کو حرام کر دیا۔ اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سر اقدس پہنچا ہے دمشق کے اندر، وہاں پر سب سے پہلے تو یزید نے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم جو ہوتا ہے اس نے تو انکار کرنا ہی کرنا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا مجھے بینیفٹ مل جائے۔ اب اگر واضح قاتل ہے تو اس کو بینیفٹ وہی دیں گے جو اس کے ساتھی ہوں گے، لیکن جن کے سامنے ہوا وہاں پہ بینیفیشلی کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ وہ خود اس کا مورد الزام ہے، تو مجرم بھی وہی قرار پائے گا۔ اور یہ بات دیکھیے کہ یہ قافلہ باب الساعات کے اندر وہ دروازہ تھا دمشق کا، اس کے ذریعے شہر کے اندر داخل ہوا اور 3 دن تک یہ قافلہ رکا رہا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ مکر، اور لوگ اس کو ابھی بھی معصوم کہتے ہیں، اگر اس سے پیچھے جائیں تو جب یہ قافلہ پہنچا ہے کوفہ کے اندر تو وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد نے بندہ بھیجا جو دمشق کے اندر آیا، اس نے آ کے ان کو خبر دی اور پھر اس نے کہا کہ ان کو بھیجا جائے۔ ایسے ہی اب بھیجا کیسے جا رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کی بائی آرڈر وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری ہدایات تو وہاں سے آئی تھی، اگر یہ اس کے اندر شامل نہ ہوتا تو قافلہ وہاں پہ روکتا، وہاں فوری تادیبی کاروائی شروع کر دیتا کہ تم کون ہوتے ہو امام کو شہید کرنے والے۔ اپنے پاس بلوانا اور قیدی کروا کے بلوانا، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ واقعی یہ سارے کا سارا یزید کے آرڈر سے ہو رہا ہے۔ اور مکر اس نے کب کیا؟ جاتے نہیں کیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، آپ کا جو معاملہ تھا انہوں نے کب دیکھا؟ جب اس کے سامنے آپ کے سر اقدس کو تشت کے اندر رکھ کے پیش کیا گیا تو چھڑی لگا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ شعر پڑھ رہا ہے، اور وہ شعر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی نیچر کیا تھی؟ یفلقن حامن من رجال احبا الینا وهم كانوا اعقوا وازلما۔ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کانو اعقوا وازلما، کہ یہ ہمارے پیارے جو تھے یہ بڑے ظالم تھے، ان کی گردنیں اتارنے کا اسی لیے حکم دیا گیا۔ یہ شعر
اللہ، ابن جریر طبری نے بھی بیان کیا ہے، ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے، الکامل کے اندر ابن اسیر جزری نے بھی بیان کیا ہے. جس نے بھی کربلا کا واقعہ لکھا ہے اس نے یہ ساتھ میں ضرور لکھا ہے اب یہ ان کو ازلم کہنا اور پھر اس کے بعد ان کو آقو قرار دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سارے کا سارا اس کے آرڈر سے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ ساتھ چھڑی لگا رہا ہے ان کے دندان مبارک کو، تو وہاں پہ انہوں نے للکارا، او ظالم اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، ایک بار نہیں میں نے بار بار بوسہ دیتے دیکھا ہے. اور پھر یہ اس میں دیکھیے کہ آپ نے ساتھ یہ جملہ اس کو للکارا، اب تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا، قیامت والے دن یہ آئیں گے اپنے نانا جان کی شفاعت کے ساتھ اور تو آئے گا اس خبیث عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ. اور اس کے ساتھ یہ کون ہے؟ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو جنگ خیبر کے اندر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے ہمرکاب رہے تھے، یہ حنین میں بھی شامل ہوئے، تبوک میں بھی شامل ہوئے. اتنے کبیر صحابی ہیں، کبیر السن ہیں، عمر زیادہ ہے، بوڑھے ہیں، تو انہوں نے ان کو دھتکارا اور بوڑھے میں تمہارا خیال کر رہا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے. وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. تو میری گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ یہ یزید کا مکر تھا اور صرف لوگوں کا پریشر لوز کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا کہ جی میں تو اس میں نہیں شامل. اگر عبید اللہ ابن زیاد اور تمہارے درمیان کوئی قرابت ہوتی تو یہ یقیناً خیال کرتا، اور میں ہوتا تو وہاں پہ ضرور خیال کرتا. خیال تو تمہارا نظر آ رہا ہے کہ نہیں، وہ بات وہی ہے نا کہ اگر اس کے بعد بھی اس نے کیا کیا. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر لیٹ سے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ایک لمحے کے لیے خاکم بدن اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے تو جس وقت دربار میں وہ تمام شہیدان کربلا کے، اسیران کربلا کے سر اقدس اور مطلب وجود پاک پہنچیں تو اس وقت اس نے کیا کیا ان تمام لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے معاذ اللہ ان کو شہید کیا تھا؟ کون سی کارروائی کی؟ کچھ نہیں کیا، صرف مکر تھا، جھوٹ تھا کہ ایک محمد دشمنی کیا قیامت ڈھا گئی کہ بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اچھا اب بیسکلی یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد پھر وہ موقع آ گیا کہ دربار یزید میں آپ نے خطاب فرمایا اور ظاہر ہے وہ جو یزید کے چہرے پر ظلم کا اور جبر کا ایک نقاب جو اس نے اڑا ہوا تھا، ایک مکر کیا ہوا تھا، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو نوچنا بھی ضروری تھا، سر دربار اب بتانا بھی ضروری تھا کہ اس نے کیا کیا مکر کیا اور کیا کیا ظلم و جبر کیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اس کا آغاز تھا آنا میں. پوری تاریخ صحابہ اور اہل بیت میں اپنی عظمت و شان رفعت کے لیے کسی نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا، نہ کوئی کرتا تھا، کیونکہ سب عاجزی اور انکساری والے تھے. اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس شہزادے نے جب یہ بات کی، انا ابن رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں 6 اعزازات کے ساتھ اور 7 فضیلتوں کے ساتھ بھیجا ہوا. اللہ پہلے اعزاز کی بات کی، خوبی کی بات کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو علم عطا فرمایا. دوسری خوبی کی بات کی، فرمایا حلم عطا فرمایا. یہ حلمی کی تو بات تھی کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا امام زین العابدین برداشت کر رہے تھے، وگرنہ ایک آواز دیتے تو کائنات پلٹ جاتی، لیکن حلم کی وجہ سے اس کو برداشت کیا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کا کثیر خزانہ دیا ہوا کہ ہم بڑے سے بڑے مجرم کو جب اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخاوت کا بہت بڑا پہلو دیا ہوا ہے کہ ہم تکلیف دکھ میں اور خوشی میں ایک جیسی سخاوت کرتے ہیں. پھر فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ بنا کر بھیجا. اور چھٹے نمبر پر فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت کی نعمت عطا فرمائی کہ اتنے بڑے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے حق گوئی کو بیان کرنا یہ کسی شجاع کا کام ہے. پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں امتیازات ملے وہ یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہیں، علی ابن ابی طالب ہم سے ہیں، حضرت جعفر طیار ہم سے ہیں، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ ہم سے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن ہم سے ہیں، سیدنا امام حسین ہم سے ہیں، اور پھر فرمایا کہ آخر میں امام مہدی بھی ہم سے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزازات عطا فرمائے. اور پھر جو یزید کے دربار میں خطاب فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں آب زمزم والوں کا بیٹا ہوں، اور میں علم کے دروازے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس نبی علیہ السلام کا وارث ہوں جس کی سواری اللہ تعالیٰ نے براق بنا کے بھیجا. اور فرمایا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کی مسجد اقصیٰ کے اندر
امامت کروائی گئی اور سارے نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور فرمایا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر لے کے گئے، اور کہا میں اس نبی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ یہ اعزازات عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے یہ جملے ارشاد فرمایا یزید بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ جب یہ بات کی تو فرمایا اگر تو یہ کہے کہ تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا کذاب ہے، اگر تو کہے کہ وہ میرے نانا ہے تو پھر بتا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے نواسوں کو کتنی بے دردی سے تو نے شہید کروا دیا، ان کے بیٹوں کو کتنی بے دردی سے شہید کروا دیا، اور پھر جو باقی بچے ہیں ان کو تو نے قید کروا دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ تیرے پاس مملکت اور حکومت ہے۔ پھر اس کو للکار کے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ تیرا تخت ختم کر دے گا۔ یزید حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اس تقریر کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا، اس نے مؤذن سے کہا اذان کہہ دو، یہ نہ ہو کہ کیونکہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھ پہ حملہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے لفظوں کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، اور بولنے والا فصیح و بلیغ ہو، فصاحت و بلاغت کا امام ہو، اور وہ ایسے ایسے خوبصورت جملے بولے کہ انسان کے دل کی کایا پلٹ دے۔ ہلا کے رکھ دیا اس وقت تو دربار آپ نے ہلا کے رکھ دیا، اور بالکل ایکسپوز کر کے۔ پھر لوگ جب یہ سنتے تھے نا امام زین العابدین سے کہ آپ ہر جملے کے بعد یہ کہتے تھے انا میں وہ ہوں، میں وہ فلاں کا بیٹا ہوں، تو لوگ کیوں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، دھاڑے مار کے روتے تھے۔ تو یزید نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے اتار کے ابھی مار دیا جائے۔ اس نے مؤذن کو کہا اذان دے دو، اور بتایا کہ حق کی بات کو روکنا بھی یزید والوں کا کام ہے۔ اور پھر جو بار بار حضرت امام زین العابدین انا کہہ رہے تھے نا، تو اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات بیان کرنے کے لیے انا ہو تو انا کہنا جائز ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں جو ایک خاص طور پہ بات جو آپ وہ دیکھیں کہ جس وقت اذان ہو رہی تھی اور جیسے ہی کلمہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت جو ہے آپ نے پکار کے یہ کہا کہ یزید تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ خاص طور پہ بات سمجھیے گا کہ یہ جو ابھی بار بار حوالہ مفتی صاحب دے رہے تھے نا کہ خطبے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا حوالہ دیا، میں کون ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں، ذرا طرز پہ غور کیجئے۔ یہی حوالہ امام علی مقام نے دیا تھا اور کربلا کے میدان میں دیا تھا، اور بار بار دیا تھا، اور بار بار اپنا تعارف کروایا تھا کہ دیکھو میں کون ہوں، دیکھو میں کون ہوں، دیکھو میں کون ہوں۔ لیکن وہ انداز اور تھا، کیونکہ وہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہاں حجت تمام کرنی تھی، اتمام حجت ہونا تھا۔ وہاں اتمام حجت ہوئی، اور یہاں اتمام حجت کے بعد پھر انداز اور تھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں، کیونکہ اب نقابیں جو ہیں چہرے سے مکمل طور پہ اتارنی تھی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن حسینی کی کسٹوڈین بنی، اور یہ تحریک پھر زینبی تحریک میں کس طرح سے تبدیل ہوئی۔ بریک کے بعد درود پاک کا نذرانہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے قافلے کی دربار یزید میں تشریف آوری ظاہر ہو چکی ہے، اور میں ابھی تک اس کیفیت میں مبتلا ہوں۔ گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن میں ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ دیکھیں اللہ کا کیسا نظام ہے۔ جب گرجا گھر کے باہر جا کے قافلہ رکا ہے ناظرین، تو اس وقت پادری نے پوچھا تھا، اور میں آپ کو ذرا سا پیچھے منظرنامے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، گو کہ آپ اس وقت دربار میں موجود ہیں لیکن ایک لمحے میرے ساتھ ذرا چلیے اور وہ محسوس کیجئے کہ اس پادری نے جس وقت سر اقدس کو دیکھا ہے تو اس نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی روح کانپ گئی، ظاہر ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا کام کرے گی۔ بہرحال اس نے جو ہے وہ اپنا وہ سر اقدس مانگا، لیکن وہ تو چونکہ لالچی تھے، دنیا کے لوگ تھے، تو انہوں نے دراہم مانگے، دراہم دے دیے۔ روایات میں مختلف دراہم آتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ سر اقدس کو لے کر اپنے گرجا گھر کے اندر چلا گیا۔ قدرت نے جب کسی کے دل کو پلٹنا ہوتا ہے نا ناظرین، تو پھر وہ ایسے پلٹتا ہے کہ وہ جسم اطہر کو بھی دیکھنے کے باوجود نہ پلٹے تو نہ پلٹے، اور سر اقدس کو دیکھے تو پلٹ جائے۔ اس نے سر اقدس کو رکھا اور انتہائی احترام کے ساتھ اس کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی خدمت کرنے لگا، زلفیں سنوارنے لگا،
جو یوں کہیے کہ میں گرد و غبار کا لفظ استعمال بالکل نہیں کروں گا، یہ گستاخی ہو جائے گی، یوں کہیے کہ آپ کی بس خدمت کرنے لگا، اس خوشبودار سر اقدس کی خدمت کرنے لگا۔ خدمت کرتے کرتے ایک موقع وہ آ گیا کہ اس کی قلب کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس سر اقدس سے ایک نور زمین سے لے کے آسمان تک جا رہا ہے۔ بس وہ نور کا نکلنا کیا تھا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قلب کو جو ہے وہ تاریکی سے نور میں تبدیل کر دیا، اور وہیں وہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ظاہر ہے جس وقت تک اس نے وہ سل لیا تھا وہ وقت پورا ہوا، سر اقدس جا کے اس نے دوبارہ دے دیا۔ تو جو دیکھنے والے ہیں وہ تو صاحب پھر سر اقدس کو دیکھ کر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور جن کے قلب پہ مہر لگی ہوتی ہے پھر وہ جسم اطہر کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کون ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، وہ جو موقع ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اب آپ زینبی تحریک کو لے کے چل رہی ہیں، دربار یزید میں آپ نے ایک خطاب کیا لہجہ حیدری میں، اور وہ خطاب ایسا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے ظلم اور جبر کے نظام کی جتنی بھی دیواریں اس کو گراتا رہے گا، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرتا رہے گا۔ بتائیے ذرا۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کی جرأت، ان تمام تر باتوں کو دیکھ کر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں اپنے نانا کا دین بچایا اللہ، اور دین کو زندہ رکھا، اور امام حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ رکھا۔ اللہ، کوفہ سے لے کر دمشق تک کون سی جگہ ہے جہاں حیدر کرار کی یہ اولو العزم بیٹی اپنے پیارے لہجے سے دنیا کو یزیدیت سے آشنا نہ کرتی چلی آئی؟ اور آج جب یہ یزید کے دربار میں اس عالم میں کھڑے ہیں کہ بدن رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، اور نظر پڑتی ہے امام ہمام امام عالی مقام کے سر اقدس پر کہ وہ کس حال میں پڑا ہے، تو تڑپ کر اس موقع پر فرماتی ہیں بڑے ہی زبردست غمناک لہجے میں، اے حسین، اے محبوب خدا کے، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سیدہ نساء العالمین کے نور نظر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے۔ اس کے بعد آپ یزیدیت کو جس انداز میں للکارتی ہیں، ہم ان کو خطبات کا نام دیتے ہیں، لیکن اس وقت تو آپ مخاطب تھیں ان بدبختوں سے، تو آپ نے یزید کو مخاطب کر کے ہوئے جو خطبہ دیا اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اس کیفیت میں بھی یہ بتلا رہی ہیں کہ کتنا ہی جو ہے وہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے، ہم دوسری کی بیان کرنا، اللہ سے تعلق کیسے ٹوٹے؟ مومن کی یہی تو شان ہے، اللہ مومن کا ہر لحظہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اور رحمتیں نازل ہوں حضور علیہ السلام پر، آپ کی پاکیزہ عطرت پر اور اہل بیت پر۔ اللہ، آپ نے اس سے اتنے جملے میں ہی دنیا کو بتا دیا کہ یزید جو آج خوش ہو رہا ہے کہ بدر کے لوگ میرے مقتول ہوتے تو آج خوش ہوتے کہ میں نے ان کا معاذ اللہ بدلہ لے لیا ہے، آپ کے ان جملوں نے ہی یزیدی دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا اما بعد، آخر کار انسانوں کا برا انجام ہوا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ، اس کے بعد آپ یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کو تنگ کر کے، آسمان کے کنارے تنگ کر کے، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا تو سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ اللہ، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مرتبہ مل گیا؟ اللہ، آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں بدمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، ہمیں نیچا دکھا کر جشن منا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو،
کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر کے اپنے آپ کو جس تاریکی میں لے جانا چاہتے ہیں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے آخر کار ذلت آمیز عذاب کے سوا کچھ نہیں. اللہ. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی اسی للکار میں، اسی حیدری لہجے میں فرماتی ہیں کہ اے طلقاء کے بیٹے، کیا تیرا انصاف یہی ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو تو چادر اور چار دیواری میں رکھا ہے، اللہ، اور رسول اللہ کے حرم کو تو نے اس حال میں کہ تیرے آدمی ہمیں تمام علاقوں میں ننگے سر پھراتے ہوئے یہاں لائے ہیں، اور اس حال میں تو نے ہمیں اپنے دربار میں کھڑا کر رکھا ہے. آپ کا خطبہ بہت طویل ہے، لیکن آپ کے ان کلمات نے اس وقت جو اثرات چھوڑے وہ تاریخ تک آنے والے لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یزید اپنی یزیدیت میں کس انتہا کو پہنچ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لفظوں میں اپنے آپ کو لعنتی بنا گئے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مزید آپ بھی تھوڑا سا کلام کیجئے کہ یہ خطبہ بنیادی طور پہ جہاں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یزیدیت کی جو اپنا تعفن زدہ جو دیوار کھڑی ہوئی تھی اس کو ڈھانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک وہی بات ہے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی میں پیغام دیتا ہے کہ یزیدیت کیا اور حسینیت کیا ہے. پھر آپ دیکھیں نا کہ تحریک زینبی کا صحیح معنوں میں آغاز تو کربلا کے فوراً بعد ہی ہو چکا تھا 10 محرم الحرام کو، لیکن تحریک زینبی کا اگر یوں کہیے نا کہ اپنا ایک جاہ و جلال اگر صحیح معنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو دربار یزید میں ملتا ہے. لیکن اس تحریک کے پیچھے ایک اور بات خاص طور پہ میں چاہوں گا ذرا سا ایک لمحے کے لیے ہمیں وہاں لے جائیے آپ کہ جہاں کوفہ ہے اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی خطاب فرما رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خانوادے کا ایک رنگ ہے جس کے اندر ایک حیدری رنگ وہ ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے، چاہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کو اٹھا لیں، چاہے وہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے کوفے کے خطبے کو اٹھا لیں، چاہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کوفے کے خطبے کو اٹھا لیں، چاہے ہم دمشق میں دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کو اٹھا لیں. بتائیے ذرا. یہ یقیناً ایسے ہی ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کا ہر ایک بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، تو جہاں بچے شیر خدا معلوم ہوتے ہیں تو وہاں بڑے تو واقعتاً شیر خدا ایسے ہی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح جو توارث کے ذریعے اثرات ہوتے ہیں تو وہ ان ہستیوں کے اندر پورے موجود تھے. حضرت مولا مشکل کشا کے، خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار کے، اور جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی موقع ملا، یہ تو شخصیات ہیں حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کے بار میں ہیں، اس کے علاوہ جس کو بھی موقع ملا اس نے خون حیدری کا اظہار ضرور کیا ہے. آپ دیکھیے، میں اس طرف تھوڑا ٹچ دے کے ادھر آنا چاہوں گا کہ جب وہ یزید نے خود کہا تھا اپنے بیٹے خالد کو، اور ادھر حضرت عمر بن حسن تھے امام حسن پاک کے شہزادے، تو اس نے کہا تھا بھی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کرو گے، تو حضرت عمر بن حسن کہنے لگے ایسے مقابلہ نہیں، ایک چھری مجھے پکڑاؤ اور ایک اس کو پکڑاؤ، پھر ہم بتائیں گے مقابلہ کیسے ہوتا ہے. یعنی یزید کے سامنے اس کے بیٹے کو للکار رہے ہیں، تو یہ اور کوئی بات نہیں ہے، یہ شیر خدا کا خون جو ہے وہ اپنا جوش دکھا. اللہ. تو یہی چیز جو ہے وہ ہمیں کوفہ کے دربار میں بھی ملتی ہے، جہاں پہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو جب گفتگو کرنے کا موقع ملا تو آپ نے وہاں پہ سب لوگوں کو للکارا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ اے اہل کوفہ، بربادی ہے تم لوگوں کے لیے، تم نے وہاں پہ اپنا نام نقش کروا دیا جہاں سے تمہارا یہ داغ مٹ نہیں سکتا. تم نے کس کو شہید کیا؟ اس کو شہید کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. تم نے اس ہستی کو شہید کیا جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا ہوا ہے. وہ اپنے دور کی بے مثل اور بے مثال شخصیت تھے، اور ساتھ میں یہ جملہ بولا کہ بتاؤ اس وقت جب امام پاک موجود تھے پوری روئے زمین میں امام کے مقابلے کا کوئی اور شخص موجود تھا جس کا شرف اتنا زیادہ ہوتا، جس کا جو ذاتی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ قریبی ہوتا. یہ بولتے بولتے آپ فرمان لگے افسوس ہے تم لوگوں پر اور توف ہے تم لوگوں پر کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے بھائی کو شہید کیا ہے. اب میں واضح کر رہی ہوں کہ اس کی سزا تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ملے گی.
وہاں پہ تمہیں اس ایک ایک چیز کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اور وہ نہ ختم ہونے والی جگہ ہے. اور ساتھ فرمانے کہ تم نے جن کے خون بہائے ہیں یہ وہ خون تھے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن پاک میں اور احادیث میں حرام قرار دیا ہوا ہے. کیا جرم کیا تھا ہمارے بھائی نے, کیا جرم کیا تھا ہمارے بچوں نے جن کو تم نے شہید کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ تھا جو آپ نے فرمایا کہ 3 صورتوں کے علاوہ مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے, کہ اگر اس نے خود کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو بتائیے امام نے کس کو ناحق قتل کیا ہے. اگر اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو امام تو خود اسلام کا ایک استعارہ اور مینارہ نور ہیں. اور تیسری صورت جو رکھی گئی وہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے. اور پھر یہ الگ پوری امت کا اجماع حضور علیہ السلام کے گستاخ کی سزا قتل. ان تینوں میں سے بتاؤ کون سا جرم میرے بھائی نے کیا جس کی سزا تم لوگوں نے ایسے ان کو دی. آپ للکارتی رہی, بیان کرتی رہی, اور اس طرح زور تھا آپ کے بیان کے اندر کہ یہ وہی کوفہ تھا, یہ وہی اس کے در و دیوار تھے جہاں پہ اس سے پہلے ان کے والد گرامی کے خطبے گونجا کرتے تھے. آج انہی کی یاد جب تازہ کی ہے تو کچھ لوگوں کو وہ تصور بھی آ گیا اور ان لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں, وہ رونا شروع ہو گئے. اور اس بات پر بھی کہ ایک عورت ہو کے ہمیں سمجھا رہی اور ہم مرد ہو کے بھی اس چیز کو سمجھ نہ سکتے. یہی گونج جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آواز میں مجتمع ہو کے پھر دمشق کے دربار میں بولا. اور حضرت ام کلثوم جب یزید کے دربار میں گئی ہیں تو جاتے ہی آپ نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ نہ سمجھو یہ شہادتیں تو سر ان کی گواہی دے رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس جو لوگ کہتے ہیں, آج میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ بولنا چاہوں گا, یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت بولا جا رہا ہے جی وہاں پہ کچھ نہیں ہوا, وہ ان کے ساتھ کوئی مطلب ہے لوٹ مار نہیں کی گئی, یہ نہیں کیا گیا. یہ تو وہ بات ہے جو حضرت ام کلثوم نے یزید کے دربار میں اس کو مخاطب کر کے کہہ دی تھی کہ تمہاری فوجوں نے تو ہمارے پاس ایک چھلا تک نہیں چھوڑا. اس سے بڑھ کے اور خطبے کا تسلسل اور پریشر کیا ہوگا کہ سب کچھ ہم سے لوٹ لیا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے سیدہ ام کلثوم کے خطبے نے کربلا کے اندر شہادت حسین کے بعد کا منظرنامہ بھی بیان فرما دی. مفتی صاحب آخر میں جو ایک اہم ترین بات ہے, تماچا یزید کے دربار میں اس شخص نے یزید کے چہرے پہ مارا جو کہ مسلمان نہیں تھا. مسلمانوں کے چہرے پہ تو تماچے لگ ہی رہے تھے نا, بلکہ مسلمانوں کے چہرے پہ تماچے مار رہے تھے. لیکن وہاں پہ ایک تماچا جو ہے سفیر قیصر روم نے وہ بنیادی طور پہ یزید کے منہ پہ مارا تھا, اور پھر ایک یہودی بھی وہاں موجود تھا, اس کا بھی ایک مکالمہ یزید سے ہوا ہے. یہ 2 تماچے پڑھنے کے باوجود بھی وہ انسان نہ بنا, اس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے. بتائیے ذرا. جنید بھائی, قیصر روم کا جو سفیر ہے اس نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا کہ یزید نے بے حرمتی کی اور چھڑی ماری, تو حضرت ابو برزہ نے بھی جو بات کی تو کہنے لگا یزید سے پلید, ہمارے روم میں ایک گرجہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام جس جانور پہ سوار ہوئے اس کے کھر کی ایک نشانی پڑی ہوئی ہے. ہم ہر سال ہزاروں دینار اور درہم خرچ کر کے صرف اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ اس کی نسبت ہمارے نبی سے ہے. اللہ. اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. اللہ. جب اس نے یہ بات دیکھی کہ میرے دربار میں بیٹھ کر ایک غیر مسلم یہ بات کہہ رہا ہے تو اس نے کہا اس کو قتل کرو. اس نے کہا ٹھہرو, مجھے قتل بعد میں کرنا, اتنا خوبصورت میں نے چہرہ دیکھا ہے, پہلے میں ان کے نانا کا کلمہ تو پڑھ لوں. وہ قیصر روم کا جو سفیر ہے حضرت امام حسین کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ. اور پھر اس کے بعد جب اس یہودی نے بات کی, اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے 70ویں پشت میں ہوں, آج جب بھی میں یہود کے گروہوں کے پاس سے گزرتا ہوں کھڑے ہو کے میری تعظیم کرتے, اور تم نے اپنے نانا کے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. اللہ. ان دونوں نے نسبتوں کا لحاظ بتایا کہ تمہارے نبی علیہ السلام سے اس کی نسبت تھی, اور اس نسبت کا ایک تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا. وہ کیا؟ جب صحابہ کی عبداللہ ابن ابی بن سلول سے کسی مسئلے میں لڑائی ہوئی جہاد سے واپسی پر, تو اس نے منہ پہ کپڑا رکھا, تو حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یہ جملہ کہہ رہے تھے, لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من کا, کہا تو اس خچر کی بات, دراز گوشت کی بات کر رہا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو جو نسبت ہوئی وہ یہ دراز گوشت اس سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا. اور بتایا, اب دیکھیں میں ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں, باپ اور بیٹے کا فرق سمجھیں یہاں پہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے باپ ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, بیٹا کیا کر رہا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے بعد اپنے بال مبارک ترشوائے, ناخن کٹوائے, تو امیر معاویہ فرمانے لگے ناخن مجھے دے دیں, اس کو محفوظ کر لیا. اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا
کہا یہ میرے آقا کی نشانی ہے، میری اس کے ساتھ نسبت ہے، میری آنکھوں پہ رکھ دینا تاکہ اس کے سبب میری بخشش ہو جائے۔ باپ اتنی تعظیم کر رہا ہے اور بیٹے نے انہی کے نواسوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ اس میں جو صاحب مشکات نے ایک جملہ لکھا ہے نا، وہ تاریخ بدل کے رکھ دیتا ہے، لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ کیا کہا؟ ایک کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو عمل پیچھے کر دیتا ہے اس کو نسب آگے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جس کا مرضی بیٹا ہے، نوح کا بھی بیٹا ہے تو جہنم میں جائے گا، لوط کی بیوی بھی ہے تو جہنم میں جائے گی۔ جب انبیاء کے تعلق بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی بیویوں اور بچوں کو نہیں بچا سکے تو صحابی کا تعلق اپنے بد کردار بیٹے کو کیسے بچا سکتا؟ اللہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس کا نسب پیچھے، جس کا عمل پیچھے کر دیتا ہے اس کا نسب اس کے لیے کوئی فائدے والا نہیں۔ اللہ اور اگر باپ نیک ہے اور اولاد بھی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں پشت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا ان کو بتاؤ کہ دیوار اس لیے بنائی کہ اس کا باپ صالح آدمی تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے میں نے بیٹے کے اوپر رحمت فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب، یہ جو صحبتوں کے پہاڑ یقیناً اہل بیت اطہار پہ بیتے ہیں اور ٹوٹے ہیں۔ آج 50% سے اوپر پاکستان ڈوب چکا ہے، 50% سے اوپر۔ کرب کا، اذیت کا اندازہ میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ جو قیامت صغریٰ بپا ہو گئی، یہ تو وقت آنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا صاحب کہ ہو کیا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے کہ ہم انسانی تقاضوں کو تو کم از کم اس پاکستان کے اندر پورا کریں، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی برکات آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یزید کے دربار میں تشریف کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخواہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آخر میں جاتے جاتے روح سے تجدید عہد وفا کریں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسیروں پر اتر آئی قیامت شام میں، جب اسیروں پر اتر آئی قیامت شام میں، آل احمد نے دکھائے استقامت شام میں، آل احمد نے دکھائے استقامت شام میں، کانپ اٹھے یزیدی اور یزیدی تخت بھی سیدہ زینب کی جب دیکھی تھی جرت شام میں، سیدہ زینب کی جب دیکھی تھی جرت شام میں، وہ شخص
سجاد کی دربار میں للکار تھی، کاٹ دی جس نے رگے جبر و باست شام میں، ہر صعوبت کو سہا، ہر صعوبت کو سہا، ساجد کمال صبر سے تھی دکھائی بیویوں نے ایسی ہمت شام میں، تھی دکھائی بیویوں نے ایسی ہمت شام میں، جب اسیروں پر اتر آئی قیامت شام میں، آل احمد نے دکھائے استقامت شام